اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین کرام، میں سید اقبال مہدی نقوی اپنے چینل ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب تر ہے کے توسط سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور سامعین کرام، آج کی ایک یہ خاص ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اپنے تمام سننے والوں دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کو پورا سنیے گا، اس لیے کہ یہ ایپیسوڈ جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا ایک خصوصی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام واقعات پر سیکوینس وائز نظر ڈالیں کہ جو ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے ہوں گے، اور وہ ان تمام واقعات کو کہ جو آج تک ہو چکے ہیں ان پر تھوڑا سا ایک نظر ڈالیں، اور اگلے چند برسوں میں دنیا کے حالات کس مقام تک پہنچتے ہیں اس کو ذرا دیکھنا چاہیں گے۔ اور وہ تمام واقعات جو بتائے جا چکے ہیں، مین واقعات، کہ جہاں تک دنیا نے پہنچ کر پھر ان حتمی علامات تک جانا ہے کہ جو کہ ظہور سے پہلے جو کم 5 یا 6 علامات حتمی ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گے۔ تو آج کی درخواست یہی ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھیے گا، اس لیے کہ اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے بتائے ہوئے ان تمام بڑے بڑے واقعات کو ہم آج اس پر نظر ڈالیں گے، اور اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے، ہم نے یہ بہت سوچ کر اس ایپیسوڈ کو ہم نے تھوڑا ڈاکومنٹ کر کے آج اختصار کے طور پہ اس کو ہم نے سمرائز کیا ہے کہ تاکہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ مواد اپنے لوگوں کو پہنچا سکیں۔ اور ضرورت اس وجہ سے ہے کہ طاغوت اپنے لوگوں کو سیکوینس وائز حالات بتا کر تیار کر رہا ہے، ان کی ذہن سازی کر رہا ہے، ان کی کردار سازی کر رہا ہے، لیکن ہم مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ سیکوینس وائز بتایا ہی نہیں جا رہا، نہ ہمارے ممبر سے، نہ ہماری محراب سے، اور نہ ہمارے بڑے علماء سے۔ وہ کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا ہمیں گیپ نظر آ رہا تھا، جس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں 5 سے 6 منٹ کے وقت میں ہم اس کو بتائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ آج ہم جنگوں کے دور میں رہ رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ روایات سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے درمیان میں، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دنیا کی آبادی 2/3 ختم ہو جائے گی اور صرف 1/3 رہ جائے گی۔ اور اس حدیث کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایلیبوریٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری زمانے میں رہنے والوں کو صرف ایک چیز کرنی، اور وہ یہ کیا چیز کرنی ہے کہ اپنی جانوں کو محفوظ کرو اپنے صاحب زمانہ کے لیے، یعنی امام زمانہ کے لیے۔ تو آج سروائیول کا موڈ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس طرح سروائیو کریں، کس طرح ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے، کہ اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے انہیں سروائیو کرنا ہے۔ تو یہی چیزیں اب ہم آج بتائیں گے۔ تو اب یہ دنیا 2/3 کس طرح ختم ہوگی، اور اب یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دنیا صرف 2 طریقوں سے ہی ختم ہوگی، اور اس میں پہلا نمبر ہے بیماریوں سے، اور دوسرا ہے تیسری عالمی جنگ سے۔ تو آج ہم اور آپ اس حقیقت سے بالکل باخبر ہیں کہ بیماریوں سے لوگ کیسے مرتے ہیں، اور یہ کووڈ-19 جو ہم بھگت چکے ہیں، جس میں دنیا کی ملینز آف لوگ لقمہ اجل بنے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے، یہ کووڈ-19 سے جو ملینز آف لوگ مرے ہیں، اور یہ جو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے بڑے حکمران ہیں، یہ دنیا کی آبادی کو ایک حد تک رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جب دنیا کی آبادی ایک حد تک رہے گی تو ان کی حاکمیت برقرار رہے گی، اور اس طرح کے کارنامے کر کے وہ دنیا کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ آپ نے سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کووڈ-19 میں کتنا خوف تھا، اور یہ خوف پیدا کیا گیا۔ دوسری طرف
तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 से, और दुनिया के तमाम एनालिस्ट भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि 2023 से दुनिया की तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका। और एक बात आपको बताता चलूं कि दुनिया के 5 ममालिक ऐसे हैं, 5 ममालिक ऐसे हैं जिसमें चीन, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अमेरिका, कि जिनकी आबादी दुनिया की 50% से ज्यादा है। तो अब जंगों में जब 2/3 आबादी खत्म होगी, और जब हर 7 में से 5 अफराद ने मरना है, तो इन 5 ममालिक की बेशतर आबादी ने मर जाना है। और ये होना है और होकर रहेगा, इसलिए कि इमाम ने फरमा दिया है। और ये आपको बताता चलूं, आपको ये बात बताता चलूं, बल्कि अपने दिमागों में ये बात बिठा लीजिए कि जिस हस्ती का ज़हूर होना है वो अल्लाह के खजाने का आखिरी बकिया है, यानी बकियतुल्लाह, यानी इमाम ज़माना, यानी अल्लाह की नेमत उज़्मा का आखिरी बकिया है। और ये आप जानते ही हैं कि अल्लाह बगैर इम्तहान के अपनी बड़ी नेमत नहीं देता। अंबिया की तारीखें भरी पड़ी हैं इस सिलसिले में। और ये जो दौर चल रहा है, बहुत दफा कह चुका हूं, ये छलनी का दौर है कि यहाँ पर लोगों के ईमानों को तोला जा रहा है और ईमान वाले लोगों को छाना जा रहा है। तो दूसरी हकीकत जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि तीसरी आलमी जंग के सिलसिले में दुनिया के हालात पर नजर रखो, खास तौर पर मिस्र और यमन पर। एक वक्त आएगा कि जब मिस्र के अवाम अपने हाकिम को कत्ल कर देंगे, और इमाम ने फरमाया कि जैसे ही ये वाकया हो तो तुम फौरन शाम पर नजर रखना, इसलिए कि शाम की खराबी शुरू हो जाएगी। तो अब अगर आप थोड़ा सा माजी में पलट कर देखें कि तारीख में आज जो मिस्र है वो दरअसल एक बहुत बड़ी मुमलिकत थी। उसके आसपास के मुल्क के जो कि लीबिया, जॉर्डन, ये सब इसके अतराफ में ही थे। शुमाली अफ्रीका का मुल्क है और लीबिया उसका पार्ट था। और सन 2011 में कर्नल कज़ाफी जो कि लीबिया का सदर था, उसको उसके अवाम ने सड़क पर कत्ल कर दिया था, यानी कि उसको सड़क पर मार मार कर उसकी अवाम ही ने कत्ल कर दिया था। और अगर थोड़ा सा गौर करें तो उसी 2011-12 के बाद से ही शाम की खराबी पैदा होनी शुरू हो चुकी थी, और वो खराबी पैदा होते होते आज इस मकाम पर पहुंच गई है कि वो अपनी पीक पर पहुंच गई। और अब वहां पर हुकूमत जिनकी है, उन्होंने क्लेम किया है कि ये हम बनु उमैया की हुकूमत, और वो अपनी हुकूमत कायम कर कर इस वक्त खुल के तागूत के साथ है। आपने अभी मुलाहिजा फरमाया होगा कुछ ही अरसे में पहले कि उनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात कायम हो गए हैं। बल्कि ये जो अभी अटैक्स हुए हैं ईरान पर, ये उन्होंने भरपूर ताउन किया था शाम की हुकूमत ने। तो ये हमारे आइम्मा की हदीस पूरी हो चुकी, और आपने देखा कि आज वो अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंच गई कि शाम ने सपोर्ट करनी है तागूत की, यहूदियों की सपोर्ट करनी है। यहां हजरत दानियाल की एक रिवायत भी आपके बताता चलूं कि आपने फरमाया था कि अल्लाह बनी इसराइल को जब दुनिया में तितर बितर करने के बाद एक मकाम पर जमा करेगा, मगर वो मकाम पर जब जमा होंगे तो उसकी मुद्दत इंतहाई कलील होगी और वो सिर्फ 50 साल होगी। ये भी एक बहुत बड़ा तारीखी हवाला है कि अगर आप देखें कि इसराइल बना कब था, 1948 में, लेकिन 1948 से लेकर 1973 तक उसको किसी मुल्क ने कबूल नहीं किया था। और 1973 में वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना और दुनिया ने उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया। तो अब हजरत दानियाल की रिवायत के मुताबिक इसराइल की हुकूमत के, यहूदियों की हुकूमत के 50 साल 2023 में मुकम्मल हो चुके, और वो 2023 में मुकम्मल होने के बाद ही ये तीसरी आलमी जंग शुरू हुई। तो आपने देखा 2023 से गजा की जंग शुरू हो गई, उसके बाद इसराइल बहुत तेजी से, इंशाअल्लाह बहुत तेजी से दुनिया को अपने साथ जंग में घेर रहा है, लेकिन खुद अपने खात्मे की तरफ जा रहा है।
मगर इस हकीकत को जानते हुए इसराइल अकेला नहीं लड़ रहा, वो दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। और ये जंग फैलते फैलते अब आपने देखा पूरे जजीरा अरब में फैल गई, और इसकी तबाही मुकम्मल तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जंग पूरे जजीरा अरब में इसलिए फैली कि हर कोई अपनी अपनी जगह खामोश था। तमाम देख रहे थे कि आज इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। लेकिन ये जंग अब पूरे खित्ता अरब को खींच ली, इसको अपनी लपेट में, और इसके असरात खाली खित्ता अरब तक नहीं महफूज, बल्कि पूरी दुनिया में इस कदर तेजी से फैल रहे हैं कि दुनिया में मुकम्मल सफबंदी हो चुकी। जैसे कि हमने अपनी लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि नाउ इट्स ए फाइनल काउंटडाउन, और ये अब आपने यूएन इजलास के और ये पिछले हफ्ते की तमाम अगर कार्रवाई देखें तो उसने टास्क सब अपने मुल्कों को दे दिया। तागूत ने तमाम मुल्कों को टास्क दे दिया। वो टास्क रिपीट करने का सब जरूरत नहीं कि तमाम मुल्कों को उन्होंने टास्क दे दिया कि क्या करना है। इसलिए तमाम दुनिया इस दुनिया जंग की लपेट में आ गई। और आप देखें, इसराइल यहूदियत का दिफा इस्लाम के खिलाफ कर रहा है, और खुले आम कर रहा है। खुले आम बबांगे दोहल वो कह रहे हैं कि अब हमारी जंग आने वाले मेहदी के साथ है, इसलिए कि आने वाले मेहदी की ही जंग हमारी से होगी। और इसी सिलसिले में इमाम ने फरमाया था कि जब तुम आखिरी जमाने में देखना कि जंगें शुरू होंगी मजहब के नाम पर, तो समझ लेना हमारे मेहदी के आने में बहुत कम वक्त रहेगा। तो आप देखिए कितने खुले आम यहूदियत के दिफा में, इस्लाम के खिलाफ मैदान जंग में नबर्द आजमा है। और बड़े फख्र से बड़ा तागूत छोटा तागूत दोनों इस बात का इयादा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारी मजहब ये जंग जीतेगा। एंड वी द जूज आर सुप्रीम इन ऑल नेशन। इसके मुकाबले में अभी आपने देखा इस्लामी ममालिक में दफाई माहिदा हुआ है, बज़ाहिर इस्लाम के नाम पर, हिफाजत हरमैन शरीफैन के नाम पर ये एक मुआहिदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये मुआहिदा हुआ है। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि क्या ये दिफा इस्लाम का मुआहिदा है या कोई और नियत है, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन लोग आज बहुत बाशऊर हैं, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं इस दिफा के बैकग्राउंड में क्या है। तो इस खित्ते को दो ममालिक रह गए कि जो कि इस मुआहिदे में भी नहीं आए। बहरहाल उनकी सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट है क्योंकि दो ममालिक ही टारगेट पर है। इस वक्त आपको नजर आ रहा है, कल यमन के साहिल पर एक कश्ती, एक बहरी जहाज में आग लगी। आपने देखा कि जो तेहरान से यमन तेल लेकर जा रहा था, पाकिस्तानी उसमें थे। ये अल्लाह ताला उन सबको अपने ज़मान में रखे। लेकिन ये आग भड़काने के मौके दिए जा रहे हैं। तो इमाम की हदीस बिल्कुल दुरुस्त हुई। आज के इस दौर में साबित हो गई कि जब जंगे मजहब के नाम पर हो तो समझ लेना ये मेहदी का ज़हूर बहुत करीब, और ये जंगे मजहब ही के नाम पर हो रहे। इसीलिए आप देखें कि अगर ये मजहब के नाम पर जंगें ना होती तो आज यहूदियत को सपोर्ट करने के लिए इस खित्ताए अरब के पानियों में आपको अमेरिका के, बरतानिया के, फ्रांस के एटमी बहरी जहाज ना नजर आते। और इसी तरह दूसरे मुकाबले पर आपको रशिया और चाइना के भी बहरी जहाज नजर आ रहे हैं, उनके भी एटॉमिक बहरी जहाज नजर आ रहे हैं। यानी मजहब के नाम पर होने वाली तीसरी आलमी जंग में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए तमाम दुनिया के बड़े बड़े इकट्ठे हो गए हैं। और ये तबाही आप देख लीजिए, 2011 से ही ये तबाही शुरू हुई, और दुनिया की कैलकुलेशन के मुताबिक ये 2023 में शुरू होने वाली जंगें 7 साल तक चलेंगी। और कोई भी जंग जो शुरू होगी वो खत्म नहीं होगी। यूक्रेन की जंग आपने देखा वो शुरू हुई लेकिन अभी तक जारी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बज़ाहिर तो खत्म हो गई लेकिन हकीकत में जारी है, नौयत बदली हुई है, दोनों तरफ से अवाम मर रहे हैं, और ये 7 साल ही हैं और ये तबाही होकर ही रहेगी।
تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظہور سے پہلے یعنی حتمی علامات تک پہنچنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہم نے سروائیو بھی کرنا ہے نا، ہماری جنریشن نے سروائیو بھی کرنا ہے، تو اب ہم نے ان کو سروائیول کا موڈ کیا بتانا ہے اپنی جنریشنز کو؟ اس لیے کہ ان جنگوں میں ہم اور ہمارے اولاد، ہماری اگلی نسلیں، انہوں نے سروائیو کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان پر اپنی حجت یعنی امام کی اطاعت فرض کی، اور خصوصاً سادات کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ اپنے وقت کے نبی، اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کی حجت کی حفاظت کرو۔ تو اب دنیا کے ان حالات میں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کی جنریشنز نے کرنا ہے کہ اگر ان 5 ممالک جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ چین، انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا اور ہندوستان یا اس کے قریبی ممالک میں رہ رہے ہیں، تو یہ زمین سب سے زیادہ گرم ہونے والی، یہ خطہ سب سے زیادہ گرم ہونے والا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خطہ عرب سے ان سب ممالک کا ڈائریکٹ ریلیشن، ڈائریکٹ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، قریب ہیں۔ تو اب اگر آپ پاکستان اور ہندوستان یعنی کہ بر صغیر میں افغانستان، سری لنکا، یہ تمام خطے میں اگر آپ رہ رہے ہیں، تو یہ اب ہر شخص کو سوچنا ہے کہ اس نے اس گرم زمین پر رہنا ہے یا وہ چھوڑ کر چلا جائے، اور اگر جائے تو کہاں جائے اور کہاں اپنا سروائیول کرے۔ تو اب میری بات غور سے سنیں، آخری زمانے کے رہنے والے لوگوں میں، خصوصاً مسلمانوں، خصوصاً سادات میں، اللہ نے بتا دیا کہ جتنی سختیاں آخری زمانے کے لوگ سہیں گے، کائنات میں اتنی زیادہ سختیاں کسی نے نہ جھیلی ہوں گی، نہ سہے گا۔ روئے زمین پر اتنی سختیاں کبھی کسی نے جھیلی نہیں ہوں گی جتنی آخری زمانے کے لوگ جھیلیں، اور اس کی جھلک ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا شروع ہو گئے کہ کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں، کس طرح لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سب سے بڑا عذاب آنے والا ہے، اور وہ اس میں سے سب سے بڑا عذاب دجال کا عذاب، کہ جس کو لوگوں نے تقریباً مذاق بنا لیا سوشل میڈیا پر، لیکن حقیقت میں ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر امام نے دجال کے فتنے سے ڈرایا اور اس کے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح تیاری کرنی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمیں کیا تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں تیاری کرنی ہے، جو پچھلے کم از کم 8 مہینے 7 مہینے سے ہم زور دے رہے ہیں، 8 9 مہینے سے، کہ ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے امام کے ظہور کی۔ تو سب سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ذہنی طور پر تیاری کرنی ہے، جسمانی طور پر تیاری کرنی ہے، روحانی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ ہم ان تمام عذابوں کو جھیل سکیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنی جنریشنز کو اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ ہمارے بچے دنیا کی ہر ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کریں، ہر وہ علم حاصل کریں کہ جس سے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی حاصل کی جا سکے، اور پھر یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم دشمن سے اپنا دفاع کر سکیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے۔ اور جب یہ دو چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہمیں اپنی روحانی طور پر اتنا مضبوط کرنا ہے، روحانی طور پر اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے۔ اس لیے کہ ٹیکنالوجی اپنی پیک پر آئے گی اور انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نسل کو کرنا ہے۔ ہمارے سروائیول کا سب سے بڑا موڈ کیا ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہوئے ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد روحانی طور پر مضبوط ہو کر ایمان پر قائم رہنا ہے اور صراط مستقیم پر قائم رکھنا ہے۔ اور یقیناً یہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارا تعلق امت محمدیہ سے ہے۔ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور سادات تو علی مولا کائنات کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یقین جانیے
یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں کہ سادات اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، اس لیے کہ سادات نے لیڈ کرنا ہے دنیا کو، اور یقین جانیے کہ سادات کے جینز میں مولا کائنات کے خون کا 1 کروڑویں حصے کے اندر ایک قطرہ موجود ہے، اور وہ موجود ہے، یقیناً موجود ہے۔ بظاہر وہ انیکٹیو ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے جسم میں ہزاروں جراثیم ہیں بیماریوں کے، لیکن وہ ان ایکٹیو ہیں۔ تو یہ ایکٹیو ہوگا، یہ جو جینز میں مولا کائنات کے خون کا ایک جزو ہمارے موجود ہے، یہ ایکٹیو ہوگا، اور یہ اس وقت ایکٹیو ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں گے، جب ہم اپنی کم عقلی کو دور کریں گے، ہم دنیا کے علوم حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں گے، تو مولا کائنات کا یہ خون کا جز ایکٹیو ہو جائے گا، اور ہم دنیا میں مضبوط قوم کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اب ہمیں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے اپنی جنریشن کے سروائیو کرنے، کہ ہماری جنریشن کو ہم نے مضبوط کیسے بنانا ہے، کس طرح اپنی جنریشن کو، امت محمدیہ کو مضبوط بنانا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، جیسا میں بتا چکا۔ دوسرا، جنگوں سے پہلے کیا کرنا ہے۔ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ دوسرا ہمارا کیا کرنا ہے، کہ جیسا کہ جنگوں سے پہلے کیا کرنا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور اس میں صرف گھنٹوں کی گیم ہو، اس لیے کہ چند گھنٹوں میں کروڑوں لوگ مریں گے۔ اس ضمن میں ایک حدیث سرکار کی ہے کہ ہند سندھ کو مارے گا۔ یہ میں خصوصاً اس خطہ جہاں پر دنیا کی میجر آبادی ہے، اس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ہند سندھ کو مارے گا۔ تو اب یہ حقیقت آپ سمجھ لیں کہ انڈیا پاکستان کتنا ورنلیبل ہے، یہ علاقہ، ایشیا کا علاقہ کتنا ورنلیبل ہے، اور یہ تباہی یہاں ہے، ہند سندھ کو مارے گا۔ ہم پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن حقیقتاً ہمارے یہاں ایمانی طاقت کی وجہ سے ہم قائم ہیں، قائم رہیں گے، اس لیے کہ یہ مقصد کے لیے ملک بنا ہے۔ یہاں سے بھی کم سے کم اس خطے سے 7 لوگوں کے ہیں جو 313 کا پارٹ ہے، تو یہ خطہ ہے۔ لیکن یہاں پر اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم نے اس خطے کی زمین گرم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیا، تو ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں گے، اپنے امام تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا کہ ہم کہاں جا کر رہیں، ہم اپنی جانوں کو کیسے بچائیں۔ تو اب اس جنگ کے ساتھ ساتھ معصوم نے یہ بھی فرما دیا کہ آخری زمانے میں یمن پر بھی نظر رکھو، اس لیے کہ سب سے پہلے یمن سے ہی ایک شخص یمانی نے امام زمانہ تک پہنچنا ہے، اور آپ نے دیکھا ابھی یمن کی ناکہ بندی کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی یمن کا محاصرہ ہے، جس میں کھل کے نہیں بول سکتے کہ یمن کے اوپر نظر رکھیں، بس اتنا ضرور کہوں گا، یمن پہ نظر رکھیں، اس لیے کہ یمن کو واحد ملک ہے کہ جس نے سمندروں میں گھات لگائی ہوئی ہے طاغوت کے خلاف، اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری طرف ایران کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، بگرگان کی ایئر بیس لینے کا ایسے ہی مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خراسان پر نظر رکھنی ہے۔ پتہ ہے کہ خراسان سے سید حسنی کا خروج ہونا ہے، لکھا ہوا ہے، تو رہیں وہاں پر، لیکن حقیقتاً امت محمدیہ کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو اب وے فارورڈ کے طور پر حالات پر نظر رکھنا ہے، صرف صبر کرنا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس لیے کہ جلدی نہیں کرنی۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ مولا جب آخری زمانے میں اس قدر حالات خراب ہو جائیں گے تو ہم کہاں جائیں، تو موت جو کہ ہمارے لیے سیف ہو، تو آپ نے بتا دیا، آپ نے بتا دیا تھا جلدی نہ کرنا، صبر کرنا، اور بتا دیا تھا کہ آخر میں مسلمانوں کی جائے پناہ ہوگی صرف بیت المقدس۔ آج آپ سمجھیں گے کہ حالات تو ہیں نہیں، لیکن یقین جانیے بہت قریب یہ وقت ہے کہ ہم بیت المقدس تک پہنچیں گے، کیونکہ مولا نے فرما دیا ہے۔ اسی طرح امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بھی زیادہ رہنے والوں کو آپ تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے رہ لیں، لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے کہ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک ایک کو، چاہے وہ 6 ماہ کا ہو یا 90 سال کا ہو، یہود و نصارہ چن چن کر مارے۔
تو جیسے ہی وہاں حالات گرم ہونے لگے اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیں۔ جگہ ہمارے پاس 3 ہی ہیں جہاں پر ہم جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سیف کر کے بچا کے رکھیں کہ ہم بیت المقدس پہنچ سکیں، خراسان کی سرزمین تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم اپنے امام تک جا سکیں۔ اس لیے کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ جگہ بتائی ہیں کہ ہم ان جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ مختصر سا خاکہ اپنے لوگوں کے لیے ہم نے اس لیے بتایا کہ بس جلدی نہ کریں اور حالات پر نظر رکھیں، اور دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس آخری زمانے میں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو سروائیو کرنے کی، عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام کی نصرت بھی ہمیں شامل حال رہے، اور پروردگار تیری بھی نصرت ہمارے شامل حال رہے امام کے ذریعے سے، تاکہ ہم اپنے امام تک پہنچ سکیں اور اپنے امام کی نصرت میں اس شامل ہو سکیں، اور امام کے ظہور کے ٹائم ہم لبیک